ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کو جب پڑھتے تو کہتے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور یہاں تک کہ تم لوگوں کو بیڑیوں میں جکڑ جکڑ کر کے لے آؤ گے اور انہیں جنت طرف لے کر کے جاؤ گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں کا ہر آدمی یہ احساس کرے کہ ہماری ذمہ داری دو ہے، ایک اپنے تئیں ہے، اپنی اصلاح کے تئیں، اور دوسری ذمہ داری کس کے تئیں ہے؟ لوگوں کے تئیں ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے ساتھیو، اتنی ضروری یہ چیز ہے کہ کاش کہ ہم اور آپ اس کا احساس کر لیں۔ اسے ایک مثال سے امام نووی رحمہ اللہ نے سمجھایا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اگر 2 آدمی یا 3 آدمی یا 4 آدمی کا گروپ ہے، وہ بیٹھ کر کے شراب پی رہے ہیں، یعنی کوئی جائز کام، کوئی نیک کام کیا کر رہے ہیں؟ شراب پی رہے ہیں، تو ان میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے، ہر ایک کے اوپر یہ واجب ہے کہ دوسرے کو منع کرے۔ کیا کرے؟ وہ دوسرے کو منع کرے۔ اگر دوسرے کو ہر ایک منع کرتے ہیں تو ان کو ایک گناہ ہوگا، وہ کون سا گناہ؟ شراب پینے کا۔ اور اگر منع نہیں کرتے تو ان پر 2 گناہ ہوگا۔ منع نہیں کرتے تو ہیں کون کون سا گناہ؟ ایک گناہ شراب پینے کا، ایک گناہ منکر اور گناہ کا کام کرنے کا، اور دوسرا گناہ ہوگا گناہ کے کام سے نہ روکنے کا۔ گناہ کیا ہوگا؟ گناہ کے کام سے نہ روکنے کا۔ تو یہ جیسا کہ ابھی اختر بھائی نے کہا کہ ہر انسان یہ محسوس کرے کہ اسے دعوت کا کام، دین کا کام کرنا ہے، اور دین کے کام کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں کہ انسان تقریر ہی کرے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ لوگوں کو جمع کرنا ایک جگہ پر، دینی بات سنے، یہ بھی دین کا کام ہے۔ لوگوں کو دینی مجلس میں لے کر کے جانا، یہ بھی دین کا کام ہے۔ لوگ جہاں پر دین کا کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بیٹھنے کا انتظام کرنا، یہ بھی دین کا کام ہے۔ یہ دین کے کام سے خارج نہیں ہے۔ تو دین کا کام صرف تقریر کر لینا نہیں ہے، دین کا کام صرف وعظ کرنا نہیں ہے، دین کا کام یہ ساری باتوں میں داخل ہے کہ ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے کسی انسان کو کوئی دینی فائدہ پہنچ سکتا ہے، کتاب تقسیم کر دینا، ایک کیسٹ تقسیم کر دینا۔ اور آج کل تو دین کا کام اتنا آسان ہو چکا ہے کہ موبائل ہے، میسج بھیجتے ہی نہیں بھیجتے ہیں لوگوں کو، جی کوئی دینی میسج بھیج دینا، پتہ نہیں کس سے کب اور کس کی اصلاح ہو جائے، کس میسج سے کب اور کس کی اصلاح ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بسا اوقات معمولی سی چیزیں ہوتی ہیں۔ میں ایک مثال دوں، شیخ بدیع الزماں کو آپ لوگ جانتے ہیں نا؟ میرے ساتھی ہیں جی، آپ کے ساتھی ہیں جی، آپ تو خیر حیدرآباد میں ہیں، ان کے ساتھی ہیں۔ وہ ایک بار مجھ سے کہنے لگے کہ فلاں گاؤں میں، فلاں محلے میں مجھ سے ایک شخص کی ملاقات ہوئی اور ماشاءاللہ اس کی داڑھی ایسے لمبی لمبی۔ تو اس نے کہا شیخ آپ جانتے ہیں کہ یہ میری داڑھی شیخ مقصود کی تقریر کا اثر ہے۔ کس کا؟ شیخ مقصود کی۔ کہا کہ وہ ایک بار تقریر کر رہے تھے اور ایک بات کہی داڑھی سے متعلق میرے دل کو لگ گئی، اس کے بعد سے ہم نے اس پر ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ کیا ہے کہ اگر اسی داڑھی کو کوئی غیر مسلم اگر پکڑ کر کے کاٹ دے تو آپ غصہ ہوں گے نہیں غصہ ہوں گے؟ جی، آپ کا بس چلے تو آپ قتل و قتال پر اتر آئیں۔
اور آپ کا جی کیسے گوارا کرتا ہے کسی کو اپنے ہاتھ سے کاٹ کر کے اور کہاں ڈال دے رہے ہو جی؟ کوڑے میں ڈال دے رہے ہو، بلکہ اسی نالی سے پیشاب اور پیخانہ بہتا ہے، اسی میں تم اس کو خود اپنے ہاتھ سے بہا رہے ہو۔ کہا یہی چیز میرے اوپر اثر کری اور آج تک ہم نے کبھی۔ تو آپ ایسے جو شیخ کے ماشاءاللہ ہر ہفتے خطبے ہوتے ہیں نا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے، ایسی ہی چیزیں، بلکہ اس خطبے کو پورا اگر آپ بھیجیں آدھے گھنٹے کا تو کم لوگ سننا چاہیں گے، ہے کہ نہیں؟ ان میں کوئی بات 1 منٹ کی، 2 منٹ کی، 3 منٹ کی کوئی بات ہوگی نا، آپ کو اچھی لگی، آپ چاہیں اسے کاٹ کر کے دوسرے تک بھجوا دیں۔ تو دین کے کام کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی بہت بڑا عالم ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں؟ بلغوا عنی ولو آیا، اے لوگوں میری طرف سے حق بات پہنچاؤ، اگر کچھ نہیں صرف 1 آیت ہو سکتی ہے، بس 1 آیت، وہی کسی کو پہنچا دو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ پہلی چیز ہمیں اور آپ کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ہم اور آپ صرف اپنے لیے اس دنیا میں نہیں آئے ہیں، ہم صرف اپنے لیے اس دنیا پیدا نہیں کیے گئے، ہم لوگوں کے لیے بھی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، امام طبرانی کی اوسط میں، صغیر میں، کبیر میں، تینوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل شخص کون ہے، سب سے محبوب شخص کون ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب وہ انسان ہے کہ انفعہم للناس، جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو، اللہ تعالیٰ سب سے محبوب ہے۔ اور یہ آپ آسانی سے بن سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب پہلی چیز ساتھیوں یہ چیز ہم اپنے آپ ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری چیز، اس رمضان کی مناسبت سے جو ابھی گزرا ہے، میں آپ کے سامنے صرف 1 حدیث اور اس کی تھوڑی سی شرح رکھنا چاہوں گا بس۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث ہمیں اور آپ کو بڑی اہم دعوت دے رہی ہے۔ یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ اسے طبرانی وغیرہ متعدد کتب حدیث سے صحیحہ میں نقل کر کے اسے صحیح قرار دیتے ہیں، حسن قرار دیتے ہیں۔ اور وہ حدیث ہے، حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا افعلوا الخیر دہرکم وتعرضوا لنفحات ربکم، اے لوگوں خیر کا کام اپنے عمر بھر کرتے رہو، خیر کے کام پر تم برابر جمے رہو، خیر کا جو کام ہو، یہ نہیں کہ خیر کا کام صرف رمضان تک ہے، قرآن کی تلاوت صرف رمضان تک نہیں ہے، روزہ صرف رمضان تک نہیں ہے، جماعت سے نماز پڑھنا صرف رمضان تک نہیں ہے، اور تراویح کی یا تہجد کی نماز پڑھنا صرف رمضان تک خاص نہیں ہے۔ افعلوا الخیر دہرکم، اے عمرکم، اپنی ساری عمر ہے اور ان میں ساری زندگی تم لوگ نیک کام کرتے رہو، خیر کا کام کرتے رہو۔ کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے، اتار چڑھاؤ انسان کی زندگی میں آتا رہتا ہے، لیکن خیر کے کام سے انسان بالکل ہی رک جائے عام دنوں میں ہو سکتا ہے، مشغولیت کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے جماعت میں ہم سے اور آپ سے بسا اوقات کوتاہی ہوتی رہے، بعض اوقات ہم جماعت میں حاضر نہ ہو سکیں، لیکن یہی ہماری عادت نہ بن جائے کہ ہم جماعت سے نماز پڑھنا ہی بالکل چھوڑ دیں، یہ ہماری طبیعت ہی نہ بن جائے کہ جماعت کے اندر ہمیشہ کوتاہی ہوتے رہیں۔ جماعت سے نماز پڑھنا ساتھیوں یہ کوئی معمولی نیکی نہیں ہے، اور جماعت سے نماز چھوڑنا یہ کوئی معمولی قباحت کی چیز نہیں ہے۔ یہی جماعت سے نماز پڑھنا آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لے چلتا ہے، اور اسی جماعت کو چھوڑ دینا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور کر دیتی. جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو سنن الہدا، ہدایت کے جو راستے، ہدایت طریقے وہ نبی کو بتلائے ہیں. اور اگر تم نے ان ہدایت کے راستوں کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور انہی ہدایت کے راستوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ اذان جہاں ہوتی ہے جماعت سے نماز پڑھنا بھی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ افعلوا الخیر دہرکم، اے لوگو خیر کا کام، نیکی کا کام لوگ برابر کرتے تھے. وتعرضوا لنفحات ربکم ونفحات رحمت ربکم، اور اپنی رب کی جو رحمت کی جو ہوائیں چلتی ہیں، رحمت کی جو بارش ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جو نازل ہوتی ہیں، اس کے حاصل کرنے کے تم در پہ ہو جاؤ. تعرضوا کا لفظ استعمال کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے. آپ اپنے کمرے میں ہو، سخت گرمی ہو، اندر بجلی کٹ جائے، گرمی شروع ہو جائے، تو آپ باہر نکلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ دیکھتے سے ہوا آ رہی ہو، اپنے بٹن کو کھول کر کے کیا ہے سینہ کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کس لیے جی کس لیے کہ ہوا. یہ ہے تعرضوا لنفحات ربکم، اپنے رب کی جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان کے تم در پر رہو حاصل کرنے کے لیے. اور یہ رحمتیں کیسے حاصل ہوگی؟ جب تم خیر کا کام کرتے رہو. افعلوا الخیر دہرکم وتعرضوا لنفحات ربکم، تمہارے رب کی نفحات، خیر کی ہوائیں، یہ بارشیں تمہیں کب ملیں گی؟ جب تم اس کے در پہ حاصل کرنا چاہو گے تو. اور حاصل کیسے ہو؟ جبکہ تم خیر کا کام کرو گے. تو بغیر خیر کا کام کرے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی قوم کے اوپر نازل نہیں ہوتی. تو افعلوا الخیر دہرکم وتعرضوا لنفحات رحمت ربکم، اس لیے آپ نے بیان فرمایا، اس لیے کہ تمہارے یہ جو رات اور دن ہیں، ان دنوں میں بعض ایسے اوقات ہیں کہ رب کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں. دن میں بعض ایسے وقت آتے ہیں، رات میں بعض ایسے وقت آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت بندوں کے اوپر نازل ہوتی ہے. ان اوقات کو دھیان میں رکھو، ان اوقات کو تلاش کرو. وہ اوقات کیا ہے؟ کیا ہے؟ آج مثال دیتا جاؤں. مثال کے طور پر ان اوقات میں ایک وقت کیا ہے؟ فجر کے بعد سے لے کر کے سورج نکلنے تک کا وقت. فجر کا وقت ہو جائے اس سے لے کر کے کون سا وقت ہے؟ سورج نکلنے کا وقت. یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے بڑی اہم چیز ہے ساتھیوں. اور میں اگر لوگوں پر اس کا تجربہ بتلاؤں، میں ایک شخص کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں اور میرے آنکھوں کے سامنے گویا وہ شخص ابھی بھی ہے کہ وہ شخص اشراق کی نماز کبھی نہیں چھوڑتا. اشراق کی نماز اتنا کام کرنے والا. اور اگر کوئی بہت مشکل ہوا بھی، کھیت میں گیا کام کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی وقت ہوا وہ 2 رکعت نماز ضرور پڑھتا. لیکن دوسرے پڑوس والے لوگ وہ اپنا صبح پہنچے ہی نہیں کہ اپنا کھیت میں لگ گئے، اور اس کا کھیت جو ہے دوسروں کے کھیت سے بالکل ملا ہوا. اس کھیت کی خوب خدمت ہو رہی ہے اور اس کی اتنی خدمت نہیں ہے، لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ ہم نے اپنے بغل والوں سے کبھی کم گلہ نہیں کاٹا. اور یہی تعجب کی بات نہیں ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، ایسا لگتا ہے کہ ابھی میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. جنوب کی جانب کھیت کے میڑ کے اوپر ایک برہمن آ کر کھڑا ہوتا
صبح گیا تھا وہ قضائے حاجت کے لیے، آ رہا تھا وہاں پر کھڑا ہو گیا، دیکھ رہا ہے حاجی صاحب اس میں آپ بیج ڈالیں گے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا اس میں بیج ڈالیں گے کھیت میں؟ کہا ہاں۔ وہ برہمن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ حاجی صاحب وہی اوپر والا آپ کو دیتا ہے، کوئی مولانا نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ برہمن ہے، نام مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے اس کا، کیشو نام تھا، کیشو پرساد اس کا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی سامنے کھڑا ہو کر کے ایسے وہ کہتا حاجی صاحب آپ اس میں بیج ڈالیں گے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ بس وہی اوپر والا آپ کو اس بیج میں کھیت میں دیتا ہے، ورنہ ہم لوگ ایسے کھیت میں بیج ڈالیں تو ہمیں کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ آج تک کبھی بھی ہم نے اپنے بغل والے سے کم گلہ نہیں کاٹا۔ میں سمجھتا ہوں یہ برکتیں کیا ہیں؟ تعرضوا لنفحة رحمات ربکم، کتنا بھی مشکل وقت آئے آخری عشرے کا اعتکاف کبھی نہیں چھوٹنا ہے، چاہے کھیت سوکھ رہا ہے کبھی نہیں چھوٹنا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فجر کے وقت سے لے کر کے سورج نکلنے کا وقت ہے، یہ کون سا وقت ہے؟ اللہ کے رسول نے دعا کی ہے اس کی، اللہم بارک لامتی جی فی بکورہا۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، سنن ابو داؤد کی، اے اللہ تعالیٰ میری امت کے صبح کا جو وقت ہے اس میں تو برکت عطا فرما، اس میں تو برکت عطا فرما۔ آج تو ہماری آدھی نیند صبح کے ہے کہ نہیں؟ اور یا لیت اگر ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت ہے ہم عشاء کے بعد جگ رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے نا، لیکن ہمیشہ بات کتنی ہے؟ بیکار کام، موبائل دیکھنا، یہ کرنا، اسی میں جگ رہے ہیں۔ اسی لیے ہم سے فجر کے بعد بیٹھنا تو دور کی بات ہے، فجر کے لیے بھی ہم سے اٹھا نہیں جاتا۔ اور کچھ لوگ اٹھ کے آتے بھی ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں آج کل مشکل سے ہمارے خیال سے آدھے جو لوگ جماعت میں شریک ہیں اگر مبالغہ سے کام لیں تو ان کی فجر کی سنت چھوٹ رہی ہے، ویسا کہ نہیں صحیح؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے نیک مانے جاتے ہیں کہ فجر کی جماعت نہیں چھوٹتی ہے، حالانکہ فجر کی یہ سنت کتنی اہمیت کی ہمیں ذرا سوچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں چھوڑو نہیں، اگرچہ فوج پیچھے سے تمہارا گھوڑوں پر سوار تمہارا پیچھا کر رہی ہے لیکن پھر بھی ان 2 رکعتوں کو تم نہیں چھوڑو۔ اور آپ نے کیا بیان فرمایا؟ خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنت جو ہے وہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے کیا ہے؟ وہ افضل۔ لیکن آج کتنے لوگ